سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ درج ہوا، آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، اور ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ فلاں جو آدمی ہے اس نے میرے والد کو قتل کیا ہے، فلاں آدمی نے میرے والد کو کیا کیا؟ قتل کیا ہے۔ جب عدالت میں ان کو بلایا گیا، سامنے پیشی ہوئی تو پوچھا تو اس نے اقرار کر دیا دوسرے بندے نے، اس نے کہا واقعی میں نے اس کے والد کو قتل کیا تھا، اقرار کر لیا۔ جب اقرار کر لیا تو اب ظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرمایا آپ کے شاسن بدلے میں کیا کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے قتل کیا تھا اس نے کہا کہ میرے المؤمنین میں مانتا ہوں میں نے قتل کیا ہے اور اس سے قتل ہو گیا ہے، آپ کے شاسن مجھے قتل بھی کیجیے یا دیت لیتی ہے کہ وہ ساتھ جو معاملہ کی میں تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش آپ مجھے میری گزارش سنانے کا موقع دے دیجیے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی وہ خود کفیل نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور جا کر میں ذرا ان کے لیے کسی مکان کا بندوبست اور انتظام کر کے وہ پھر واپس آپ کی خدمت میں آ جائیں، ان کے لیے مکان کا انتظام کرنا۔ وہ بیچارے کہاں رہیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو افسر نے کہا اور وہ جو ہمارا ساتھ نے کہا کہ جی ذہن میں بات تو آتی ہے جی یہ بھائی جائے گا تو واپس کب آئے گا، یہ تو واپس نہیں آئے گا۔ تو اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا بھائی ہم تجھے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو اپنا کوئی ضامن پیش کر، کوئی اپنا ضمانتی پیش کر تاکہ ہم تجھے چھوڑ دیں، پھر تو جا اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ تو اس نے کہا اب وہ ظاہر ہے اس کو جاننے والا وہاں کوئی نہیں تھا اس مجلس میں، تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا امیر المؤمنین میں اس آدمی کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں یہ واپس آئے گا، یہ کیا ہے واپس آئے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو امیر المؤمنین حضرت عمر ان کے استقبال میں ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے، اتنا ان کا مقام۔ اگر وہ بیٹھ جائیں تو امیر المؤمنین بیٹھتے نہیں، ان سے پہلے بیٹھتے نہیں، وہ کھڑے ہوں تو ان سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اتنا مقام تھا ان کا۔ مگر حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر غفاری آپ کا مقام بہت بڑا ہے، مگر آپ جانتے ہیں اگر یہ بندہ واپس نہ آیا تو بدلے میں کیا کیا جائے گا، آپ سزا ملے گی، اس لیے آپ اس کی ضمانت دے گا آپ۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ واپس آئے گا۔ اس آدمی کو بھیج دیا گیا، اور جو وقت طے تھا اللہ کی شان کے اس وقت میں وہ آدمی نہ آیا، وہ آدمی واپس نہ آیا۔ اب عدالت لگی ہوئی ہے، سارے لوگ موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر انصاف اسے کہتے ہیں، اتنے بڑے وہ قریبی تھے، اتنے صحابی تھے، مگر فرمایا نہیں تو آپ نے ضمانت اٹھائی، اب ان کو بلایا گیا، آئیے سزا آپ کو ملے گی۔ سارے لوگ جمع ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صورتحال کیا اب کیا ہوگا ان کے ساتھ، چونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کی حدود کو اپنی جانوں پہ نافذ کرنے والے لوگ تھے۔ اب جب معاملہ تیار ہوا اور قریب تھا کہ ان کو سزا دی جائے تو اچانک دور سے دور تھی اور کچے راستے تھے، اور جیسے کچھ گھوڑے کی پر سوار ہوتے کوئی آدمی آ رہا ہے، تو امیر المؤمنین نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، کون آ رہا ہے؟ قریب آیا تو وہی آدمی تھا جو کہہ کے گیا تھا میں واپس آؤں گا۔ اب وہ نیچے اترا اور اس نے معذرت کی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی تاخیر ہوگی آنے میں، اس لیے اصل میں ہوا یہ تھا کہ بچوں کے مکان کا انتظام کرنے میں مجھے جلدی انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دیر لگ گئی ہے، اس لیے میں تاخیر سے آیا ہوں۔ اب میں حاضر ہوں، آپ اللہ کا قانون، اللہ کی حدود جو مجھ سے ٹوٹی ہیں آپ اس کو میرے اوپر نافذ کیجیے، میری جان لے لیجیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی قربانی اپنے آپ کو یہاں کتنا پیش کرنا، صحابہ کرام نے ایسے مقام نہیں حاصل کیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے جو ورثاء تھے انہوں بھی وہ بھی معاملہ دیکھ رہے تھے، جو قتل ہوا تھا نا بندہ اس کے گھر والے بھی معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں تھا، یہ کون ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ نے اس کی ضمانت اور گارنٹی کیوں دی ہے؟ آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ واپس آتا ہے، آپ کیسے آپ نے ضمانت دی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم جواب میرے آپ کے لیے جو سبق کیا وہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے پھر وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگے امیر المؤمنین وہ اس کو جانتا نہیں تھا لیکن یہ مسلمان ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ گو ہے اور یہ مجبور تھا، یہ پریشانی میں پھنسا ہوا تھا، اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو پریشانی میں پھنسا ہوا ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا سہارا لیتے ہوئے، توکل کا سہارا لیتے ہوئے اس کی گارنٹی اور ضمانت دے دے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بڑی ضرور کرے۔ اس لیے میں نے اس کی کیا کی گارنٹی دی، میں نے اس کے اوپر دیکھی انہوں نے بدگمانی نہیں کی، انہوں نے اچھا گمان کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ورثات جن کی گھر والے جس کے والد کو قتل کیا گیا تھا، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ ان کو دیکھو ابو ذر غفاری جانتے ہی نہیں ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے، گارنٹی دے دی ہے، اس بندے پتہ ہی نہیں ہے، ہم 10 روپے کی گارنٹی کسی کی نہیں دے سکتے، اور کہتے ہیں مجھے کیا پتہ ہے آگے نہ کیا پتہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے کہا یہ نہ آیا تو میں سزا دوں، اور جب یہ معاملہ دیکھا اور دوسرا دیکھا کہ اس کا ایمان دیکھو کہ اس کو پتہ ہے میں کراؤں گا مجھے ہار نہیں پہنایا جائے گا، نہ آتا تھا کون اس کو جانتا تھا، اس کو کون تلاش کرتا ہے، مگر اللہ کی حدود کا اتنا خیال اور لحاظ ہے، اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے خود امیر المؤمنین کے قدموں میں آ گیا، جس سے جرم ہوا خود آ گیا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے معاف بھی کر دیا، مگر ہمارے نمونہ یہ ہے، دیکھیے انہوں نے کتنی رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کا قصور ہوا تھا، جن کا قتل ہوا تھا، انہوں نے پھر کتنی شفقت کا اور مہربانی کا معاملہ کیا، قتل معاف کر دیا۔ مگر وہ جو آنے والے تھے انہوں نے بھی ایک مثال قائم کی کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مجرم خود اپنی جان دینے کے لیے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سبق جو سیکھا تھا، خود اپنی جان دینا بھی ان کو کوئی مشکل نظر نہیں آتا تھا۔ ہمیں یہ ساری چیزیں مشکل کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے پہ بھروسہ اور توکل کرنے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ایک دوسرے کو پسند ہو اللہ کی رضا کے لیے اس کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ایک دوسرے پر نرمی کا، شفقت کا، معافی کا، درگزر کا معاملہ کرنے سے